دینے والے کو مان لو اور اللہ پر اور اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ جنوں کی جماعت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے قرآن پاک سن کر واپس اپنے قوم قبیلہ میں پہنچی اور انہوں نے جاتے ہی اپنی قوم کو یہ کہنا شروع کیا کہ عجیب داعی اللہ، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے بھی شرک چھوڑ دیا ہے، آئندہ وعدہ کر لیا ہے ہم نے کہ کبھی بھی لا نشرک، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لہذا تم بھی اس داعی کی بات کو قبول کر لو اور تم بھی ایمان لے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے داعی اللہ، اللہ کا داعی کہا، چونکہ وہ عربی کو جانتے سمجھتے تھے۔ چند آیات قرآنی سن کر وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص دعوت دے گا صرف کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، حالانکہ وہاں کوئی حضرت کی نبوت کا اور داعی ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ وہ عربی زبان سمجھتے تھے، قرآن کے چند لفظ آیتیں سن کر ہی وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ توحید کی دعوت دینے والا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پہ چڑھے، آپ نے مشرکین کے بتوں کا اور معبودوں کا تذکرہ کوئی نہ کیا، صرف آپ نے یہ فرمایا کہ اے میری قوم قبیلے کے لوگ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ٹھہرو گے۔ بس یہ جملہ بولا، لا الہ الا اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، صرف اس ایک جملے پر ابو لہب نے جو ترجمانی کی قوم کی، اس نے یہ جملے بولے، الہٰذا جمعتنا، کیا اس کے لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ اور اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ کو مارا، اور اس نے بڑے گندے جملے بولے کہ تبا لک یا محمد الیاذ باللہ، اور اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اب ہم اپنے بزرگوں کو اور اولیاء کو جن کے نام کے سجدے، نیازیں، نظریں دیا کرتے تھے، عرس میلے لگاتے تھے، کیا ہم چھوڑ دیں ان سب کو؟ اس نے یہ جملے بول دیے، حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دعوت میں اس طرح کا کوئی جملہ بولا نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ عربی سمجھتا تھا کہ لا الہ کا کیا معنی ہے، وہ اس کو جانتا تھا کہ الہ کا معنی کیا ہے، اور یہ سارے الہوں کا ایک ہی الہ بتا رہا ہے۔ ہر مشکلیں، مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، دردیں، بیماریاں دور کرنے والا یہ تنہا ایک کی خبر دے رہا ہے، اور تمام نفع نقصان اس کے ہاتھ میں کہہ رہا ہے۔ وہ اس پر ہی سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اس نے اللہ کے نام بگاڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نام بندوں کے ناموں پر اس نے فٹ کیے ہوتے ہیں، لیکن ہوشیار اتنا ہے، آپ لوگ پنجابی اور اردو دان ہو، لیکن جب یہ معبودان باطلہ کے نام اللہ کے نام پہ رکھے گا، یہ تمہاری زبان میں نام نہیں رکھے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ پنجابی ہیں اور پنجابی فٹ سمجھ جائیں گے اپنی مادری زبان کے اعتبار سے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ اردو دان ہے، یہ فٹ جان جائیں گے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ تو وہ اس وجہ سے وہ مشرک بزرگوں کے نام جب بگاڑے گا تو اللہ کے نام ان پہ رکھے گا تو وہ آپ کی زبان میں نہیں رکھے گا۔ کبھی کسی کا نام وہ رکھے گا غوث اعظم،
اب غوث اعظم یہ دونوں لفظ اللہ یعنی یہ آپ کی زبان کے نہیں ہیں، نہ اردو کے ہیں نہ پنجابی کے ہیں۔ اس نے نام رکھا لجپال، یہ بھی آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور اس نے نام رکھا غریب نواز، یہ بھی آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اس نے نام رکھا داتا دربار داتا، یہ بھی آپ کی زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مادری زبان رکھتے ہیں۔ اگر میں نے یہ نام اپنی زبان میں رکھے ان کو معنی سمجھ میں آ جائے گا، اس وجہ سے وہ دوسری زبانوں میں نام رکھتا ہے تاکہ ان لوگوں کو اوچھل اور الجھن میں ہی رکھا جائے۔ کہا جاتا ہے ایک مرید آیا، مرزا جانان جان ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ، بہت اللہ والے ہو گزرے ہیں، ان کا مرید ان کے پاس آیا اور وہ اونچا سنتے تھے، ان کی قوت سماعت میں فرق پڑ گیا تھا، تو پوچھنے لگے کون آیا ہے؟ تو وہ مرید خود کہنے لگا آپ کا سگ زادہ آیا ہوں، آپ کا سگ زادہ آیا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ کا سگ زادہ آیا ہوں۔ تو اب ساتھ آدمی ایک اور بیٹھا ہوا تھا، وہ سگ زادہ اس لفظ کو جانتا تھا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی کو بھی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے آپ کے کتے کا پتر اور بیٹا آیا ہوں، آپ کے کتے کا بیٹا آیا ہوں۔ اب جب اس نے یہ ترجمہ کیا، وہ مرید جو سگ زادہ کہہ رہا تھا وہ غصے میں آ گیا، کو تو نے مجھے کتے کا پتر کہا، تو نے مجھے کتے کا بیٹا کہا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کہا، میں نے تو تیرے لفظوں کا ترجمہ کیا کہ سگ زادہ کا یہ معنی ہوتا ہے، سگ کا معنی ہوتا ہے کتا اور زادہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سگ زادہ ہوں آپ کا، تو میں نے تو ترجمہ کیا کہ میں آپ کے کتے کا بیٹا ہوں۔ یہ ہے حشر یہاں پر بھی یاد رکھیے، اور یہ بھی ہے کہ ہم مدینے کے سگ زادے ہیں، یہ لفظ ان کے مولوی بھی بولتے ہیں اور ان کے پیر بھی بولتے ہیں، اور عوام بڑی دھنتی ہے اور سر دھنتی ہے اور بڑی ان کی باتیں سنتی ہے۔ اس کا معنی پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ ہم مدینہ کے کتے کے بیٹے ہیں۔ اور یار مدینہ کتا ہو جہاں کا بھی وہ تو کتا ہی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ کتا مدینے کا پاک ہے؟ یہاں گجرانوالہ کا پلیت ہے اور مدینے کا کتا پاک ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کتوں کو مار دو، آپ کا یہ آرڈر تھا کہ کتوں کو مار دو، اور کوئی کتے کا بچہ بھی آئے تو اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک زمانہ تک آپ علیہ السلام نے یہی آرڈر رکھا، تو وہ کن کے کتوں کا آرڈر رکھا تھا؟ کہاں کے رہنے والے؟ اوے بھائی مدینہ کی گلیوں میں وہاں آس پاس کے جو کتے تھے انہی کے بارے میں یہ کہا تھا نا۔ لہٰذا کتا تو کہیں کا بھی ہو، بندے کو سوچ سمجھ کر جملے بولنے چاہیے، سوچ سمجھ کر۔ عجیب و داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کے داعی کی بات۔ اب یہ ہے کہ حضرت کو داعی اللہ کہا، اور پیارے پیغمبر نے بھی اپنے آپ کو داعی اللہ کہا کہ میں اللہ کا داعی ہوں۔ یہ دیکھیے سورۃ یوسف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جملے اللہ رب العالمین نے نقل فرمائے ہیں کہ فرمایا کہ اے میرا پیارا پیغمبر آپ یہ اعلان فرمائیے، یہ اعلان کر دیجئے، فرمایا کہ قل کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، میرا یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دیتا ہوں، دعوت علی بصیرت، یہ بصیرت والا راستہ ہے، عقل مندی اور دانشوری والا راستہ ہے۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی اور میرے تابع داروں کا بھی راستہ یہی ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو فرمایا میں بھی اللہ کی دعوت دیتا ہوں، داعی اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے ھذہ سبیلی، میرا راستہ بھی یہی راستہ ہے۔
کون سا راستہ ہے؟ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، موقع کی نسبت سے کہہ رہا ہوں، فرمایا یہی ہے میرا راستہ، حاضی، یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا ایک مشار الیہ ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح آپ کہتے ہیں نا ھذا زید، یہ زید ہے، ھذا شیء، یہ چیز ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو آپ کو اشارہ کرنا پڑتا ہے نا ھذا کے ساتھ۔ تو نبی کریم کو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیں ھذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ دیکھیے وہ راستہ یہ ہے، فرمایا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل میں ساتھیوں کو سمجھایا تھا نا مسئلہ، جو توحید کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل میں ساتھیوں کو بیان کیا تھا، میں بھی وہی پیغام دیتا ہوں، میرا بھی وہی راستہ ہے، وہی انداز ہے، میرا کوئی الگ انداز نہیں ہے، میرا حضرت یوسف والا ہی انداز ہے۔ اور یوسف والا انداز کیا ہے؟ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ ارباب متفرقون، کئی داتا، کئی رب، کئی مربی، کئی متفرق معبود، یہ زیادہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ زبردست معبود زیادہ بہتر ہے؟ وہ کئیوں کو مناؤ گے، اگر تم سے بزرگ ناراض ہو گئے تم کہو گے فلانے کو بھی راضی کرو، فلانے کو بھی راضی کرو۔ فرمایا کئیوں کو مناؤ گے اور کئیوں کی منتیں سماجتیں کرو گے، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ تم ہر کام میں منت سماجت کس کی کر لو؟ اللہ کی کر لو، ایک کو منا لو، وہ جلدی من جائے گا، وہ جلدی مان جائے گا۔ ایک داتا بہتر ہے یا متعدد داتے بہتر ہیں؟ ایک پالن ہار زیادہ بہتر ہے یا متعدد پالن ہار بہتر ہیں؟ فرمایا حضرت یعقوب یوسف نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا عبادت میں پوجتے ہو، الا اسماء، وہ صرف نام کے معبود ہیں۔ کس کے معبود ہیں؟ صرف نام ہے ان کا، لاجپال، غریب نواز، فریاد رس، یہ نام ہے، صرف نام، داتا، فلاں فلاں، یہ نام ہے، گن شکر، یہ نام ہے، نام، الا اسمان، یہ نام ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فاتح مکہ بن کر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ میں کئی معبود لٹکائے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں کی طرف نسبتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کی تصویریں ہیں، فرمایا ان کو باہر نکالو۔ ان تصویروں میں کن کی تصویریں تھیں؟ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، یہ بڑے بڑے انبیاء کی تصویریں تھیں وہاں پر لٹکائی ہوئی۔ فرمایا وہ ان کو پوجتے ہیں، لہٰذا ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حدیث بخاری کی عرض کر رہا ہوں، یہ جو سورۃ النور، سورۃ نوح کے اندر 5 بزرگوں کے نام آتے ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو 5 نام ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے حضرت ادریس اور حضرت نوح کی، یعنی ان کی اولاد کے بندے ہیں، ان بزرگوں کی اولاد کے بندے ہیں، اور یہ سارے اولیاء کرام تھے، عباد صالحین تھے، نیک افراد تھے، اور انہوں نے ان کو عبادت میں پوجا، ان کے نام کے نذرانے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد میں تھے، حدیث بخاری پڑھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے، وقتی پسپائی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ کے دامن میں تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تشریف لائے اور پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ انہوں نے نام لے لے کر آواز دے دے، نام لے لے کر آوازیں دی، اینا محمد، محمد زندہ ہیں یا نعوذ باللہ شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ ابو بکر عمر سارے کھڑے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے کہا اینا ابو بکر، ابو بکر کدھر ہے؟ پھر اس نے اینا عمر کا لفظ بولا، عمر کہاں ہے؟ جب تینوں کی طرف سے جواب نہیں نہ آیا، اس نے ایک نعرہ بلند کیا، اس نے کہا اولو ہوبل، اولو ہوبل۔ اب یہ ہوبل حابیل بزرگ کو پکارتا تھا،
حابیل کے نام کے نذرانے دیا کرتے تھے، وہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اور حابیل وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اول بیٹوں میں جس کو قابیل نے قتل کیا تھا۔ حضرت حابیل یہ ایک بزرگ نیک صالح بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، جن کا تذکرہ قرآن پاک نے بھی کیا۔ اول و حبل، اس نے بابا جی کو پکارنا شروع کر دیا، اس نے اول و حبل، جے حبل کی، حبل زندہ باد، حبل مددگار، حبل معاون۔ جس طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کوئی مشکل آئے پیش آ یا کوئی تکلیف آئے مصیبت آئے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر مدد، یہ بزرگوں کا نام لے کر جس طرح لوگ پکارتے ہیں، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا عباس۔ اس نے بھی کہا اول و حبل۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں داعی ہوں، کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر خاموش نہ ہو جاؤ، جواب دو اس کو۔ حالانکہ پہلے جب اس نے کہا تھا نا کہ اینا محمد، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ اینا ابو بکر، اینا عمر، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ جب اس نے کہا نا اول و حبل، حبل کو پکارا، حابیل کو پکارا، بابا جی کو پکارا، اس نے صدائیں دیں، آوازیں دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وقت خاموش ہونے کا نہیں، بول۔ یا رسول اللہ کیا بولوں؟ وہ اول و حبل کہتا ہے تو اس کے جواب میں کہہ اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، یہ جملے بول۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، اللہ اعلی و اجل، یہ جملے بول۔ اللہ ہی ہے بلند و بالا، اللہ ہی ہے مدد کے لائق، اللہ ہی ہے شور و پکار کے لائق، اللہ ہی ہے مشکل اور پریشانیوں کو حل کرنے والا، اللہ ہی ہے زندہ باد، اللہ ہی ہے زندہ باد۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے داعی اللہ، دعوت دیتے ہیں اللہ کی، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ بھی جب کوئی محفل مجلس میں کھڑے ہو نا، کوئی قبیلہ، برادری، لوگ، دوست شرک کا کوئی جملہ بولے، فہیں روک دیا کرو۔ مجھے حاجی صاحب کی بات بڑی پسند آئی۔ یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، یہ فرمانے لگے کہ میں ایک جنازے میں گیا، چند دن پہلے کی بات مجھے سنا رہے تھے نا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، جب ہم قبر پر گئے اور قبر پر انہوں نے اذان دینا شروع کر دی، کہنے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، میں نے مولوی کو اور دوسروں کو روک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ ہے غیرت ایمانی، اس کا نام ہے غیرت توحید، اس کا نام ہے توحید۔ یہی تو مزہ آتا ہے کہ جب شرک ہو وہاں پر آپ میدان میں کودیں۔ اب اس نے ایک اور جملہ بولا، ابو سفیان نے ایک اور جملہ، لنا عزا ولا عزا لکم، عزا دیوی ہماری مددگار ہے، تمہاری مددگار نہیں۔ عزا دیوی ہماری معاون ہے، تمہاری معاون نہیں۔ عزا ہماری مددگار، تمہاری مددگار نہیں۔ اب وہ اپنے بزرگوں کو پکار رہا ہے، اب وہ اپنی عزا دیوی کو پکار رہا ہے، اپنے معبودان کو پکار رہا ہے، جن کے آج تک نہ نذرانے اور اس نے منتوں منوتیاں دی تھیں اور جن کے نام کے اس نے چڑھاوے دیے تھے، آج وہ ان کو پکار رہا ہے۔ جب اس نے کہا نا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہماری مددگار تمہاری نہیں، آپ نے فرمایا عمر بولو۔ یا رسول اللہ کیا کہوں؟ فرمایا جب شرک آئے گا تو نام کس کا چلاؤ گے؟ اللہ کا چلاؤ گے۔ وہ کہتا عزا مددگار ہماری ہے، کہ عمر یا رسول اللہ کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں۔ یہ مانا، یہ مزہ ہے نا توحید کا۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ بھی دعوت دو، اجیبو داعی اللہ، مان لو اللہ کے داعی کی بات، مان لو اللہ تعالی کی طرف بلانے والے کی بات، مان لو۔ اچھا یہ جو انداز ہے نا توحید کا، یہ کوئی ہمارا انداز نہیں ہے، یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں، یہ بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔
اچھا جب یہ انداز رسول اللہ بیان کرتے تھے نا، لوگوں کو توحید کی بات سمجھاتے تھے، لوگ پتہ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب انداز ہے، اس کا عجیب غریب دعوت ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنا گیا یہ دعوت انداز، یہ دعوتی طریقہ، یہ کوئی اوپرا پیغمبر آ گیا۔ یہ ان کا انداز تھا۔ یہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی ذرا سن لیجئے، قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ کریم یہاں پر فرماتے ہیں قل کہہ دے میرا پیغمبر، ما کنت بدعا من الرسل، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی اوپرا رسول نہیں ہوں، میں کوئی عجیب و غریب رسول نہیں ہوں کہ تمہیں میری دعوت اوپری نظر آ رہی ہے۔ کہیں قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی عجیب طرح کا رسول نہیں ہوں، میں بھی رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں، اور سارے رسولوں کا انداز تبلیغ یہی تھا، سارے نبیوں نے یہی انداز اپنایا تھا، اسی طریقے سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کرتے تھے، سارے انبیاء کا انداز یہی تھا۔ میں کوئی اوپرا رسول نہیں ہوں، میں کوئی الگ تھلگ نبی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی نیا انداز ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ انداز اپنایا نا، قرآن پاک کہتا ہے، ہمیں تو قرآن پاک نے خبر دی ہے نا ان چیزوں کی۔ یہ دیکھیے سورۃ سعد میں اللہ رب العالمین مشرکین کی طرف سے ایک بات بیان فرماتے ہیں۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دی اجعل الالہۃ الہا واحدا، اللہ اکبر، حضور کو تو بڑا مزہ آیا نا اللہ کے نام پر، توحید پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر کودنے کا۔ کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا، اس نے سارے الہوں کا بنا دیا ہے ایک الہ۔ ترجمہ کر رہا ہوں، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب سی بات ہے۔ آگے کیا ہے، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، بڑے بڑے چودھری ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے چودھری اپنی ماتحت عوام اور قوم کو کہنے لگے اپنے معبودوں کو پکڑ لو، ان سے نہ ہلنا، ان پہ ڈٹ جاؤ، ان کو نہ چھوڑنا، ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت آیا ہے۔ باقی جس طریقے کے ساتھ یہ توحید بیان کر رہا ہے، انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ تو کسی اور مذہب میں، ملت میں، دین میں، کسی اور نظریہ میں، جماعت میں اس طرح کی توحید آج تک ہم نے سنی۔ یہ کیسی توحید سنا رہا ہے، یہ کیسا انداز ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دیکھ رہے ہو قرآن پاک مشرکین عرب کی باتیں بھی آپ کو سنا رہا ہے، انداز یہ کس طرح کی توحید بیان کرتا ہے۔ کمال بھی ہے، مشرکین آ گئے، حضرت سمجھوتا کر لیں، کافی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا کرنا ہے، 7 دنوں میں 7 دن ہم آپ کے معبود برحق کی عبادت کریں گے، آپ کی پوجا کریں گے۔ اچھا پھر چند لمحوں کے لیے ہمارے بزرگوں کے پاس جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہاں چکر لگے گا آپ کا، وہاں آپ کا چکر لگے گا؟ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے میرا عزیز سمجھ لو، ہر کسی کے ساتھ سمجھوتا کر لو لیکن مشرک کے ساتھ سمجھوتا چھوڑ دو، ان کی دعوتوں کو چھوڑ دو، ان کے شرکیہ اقوال اور کلاموں کو، پیچھے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جی سمجھوتا کر لو۔ اللہ اکبر۔ 15ویں پارے میں اللہ نے بتایا، فرمایا اگر میرے محبوب پیغمبر آپ نے لچک دی، میں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دوں گا اور اب مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دوں گا۔ عجیب داعی اللہ، جنہوں نے کہا کہ قبول کرو کس کو، اللہ کے داعی کو، یہ معنی ہے کہ پیغمبر ہیں اللہ کے داعی۔ ابھی جنات کی گفتگو جاری ہے، ان کا جو پیغام اپنی قوم کے سامنے ہے وہ بھی چل رہا ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔